بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج ہمارے معاشرے میں جو ہماری نسل ہے، نیو جنریشن ہے، وہ ضدی بھی ہے، اخلاقی اعتبار سے بگاڑ کا بھی شکار ہے۔ والدین ہر طرح سے پریشان ہیں، کیسے وہ تعلیم میں آگے بڑھیں، کیسے وہ اچھے اخلاق والے ہوں، سب پریشان نظر آتے ہیں۔ اسی مسئلے کو لے کر آج ہم حضرت مولانا گزر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ کیسے اس پر کنٹرول کیا جائے، کیسے ہمارے بچے اچھے ہوں، اچھے اخلاق والے ہوں، ان کی گالیاں سنتے اور وہ تعلیمی اعتبار سے آگے بڑھیں، تو اس میں حضرت ہماری رہنمائی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد۔ موضوع پہ یہ سوال کہ بچوں کی تربیت یا جو بچوں کا بگاڑ ہے ان کی اصلاح کیسے ہو، یہ اس دور کا بڑا سلگتا ہوا سوال ہے۔ ہر دور میں مختلف مسائل سامنے ہوتے ہیں، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو اچھے انسان ہوتے ہیں، شریف انسان ہوتے ہیں، کسی بھی مسلک اور مذہب کے ہو سکتے ہیں، کسی بھی ملک کے ہو سکتے ہیں، اور ان کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں اچھی ہوا چلے، فضا اچھی ہو، آب و ہوا اچھی ہو، سوسائٹی اچھی ہو، کلچر اچھا ہو، تہذیب اچھی ہو، تمدن اچھا ہو۔ آنے والی جو بچے ہیں یہ ایک آنے والی جو مستقبل کا پیش خیمہ ہوتے ہیں۔ اچھے بچوں کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل کو اچھے وکیل ملیں گے، اچھے ڈاکٹر ملیں گے، اچھے سائنسداں ملیں گے، اچھے ائمہ ملیں گے، اچھے سیاستداں ملیں گے۔ اور برے بچوں کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل کی جو دنیا ہوگی وہ بگڑے ہوئے لوگوں کی ہوگی۔ تو یہ تو بڑا وسیع سوال ہے، اور میرا خیال یہ ہے اسے تو باقاعدہ اس کے ایپیسوڈ چلائے جائیں تھوڑا تھوڑا، تاکہ امت کے سامنے، انسانوں کے سامنے اس مسئلے کی سنگینی اور اہمیت واضح ہو۔ ان کا جو بنیادی مسئلہ ہے خاص طور سے بچوں کی تربیت، اس میں کئی کیٹیگری ہیں۔ ایک بچہ تو وہ ہے جو 1 سال کا، 2 سال کا، اس میں یہ لے لیجیے 6 سال، 8 سال، 10 سال، 15، 20، 25 تک کا جو عرصہ ہے پورا ہی توجہ دینے کا ہے۔ خاص طور سے جب بچہ 7-8 سال کے بعد آگے بڑھتا ہے تو اس دور میں بچوں کو بڑی اہمیت دینی چاہیے، خاص طور سے ماں باپ۔ اب وہ دور جو اصلاح کا دور ہوتا ہے، اس دور کو ہم کہتے ہیں کہ بچہ ہے۔ تو یہ بڑی سنگین غلطی ہو جاتی ہے والدین سے۔ اور پھر دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا نے پوری نسل کو تباہ کر دیا ہے، بلکہ نسلی بوڑھوں تک کو سوشل میڈیا نے اس وقت تباہ کر دیا ہے۔ تو والدین کے لیے ایک ذمہ داری خاص طور سے ان کے اوپر یہ عائد ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کی جو خصوصی توجہ ہے اس بات پر دیں کہ سوشل میڈیا سے بچوں کو دور رکھیں۔ کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو میں سوشل میڈیا کے تعلق سے ہم بات کریں گے، سوشل میڈیا کے فوائد اور نقصانات۔ اس دور میں خاص طور سے سوشل میڈیا کے ذریعے مائنڈ کنٹرول کرنا، پورے ذہن کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے یوزر اور ایک ہوتا ہے کریٹر۔ یوزر کا مطلب یہ آپ موبائل پر چلا رہے ہیں، ویڈیو آپ استعمال کر رہے ہیں، اور کریٹر جو ویڈیو بنا کر آپ کو پیش کر رہا ہے۔ مان لیجیے آپ نے موبائل پر کسی عالم صاحب کی تقریر بچے کو نکال کر دے دی، ٹھیک ہے، آپ نے جو چاہا اسے دکھا دیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بچے نے آپ کا فون لیا، آپ کی بچے کی ماں ہے وہ کھانا بنانے لگ گئی، آپ کام پہ چلے گئے، بچے کو آپ نے فون دے دیا اس کے لیے۔ اب بچہ نے جب شارٹ ویڈیو دیکھنی شروع کی تو وہ ہر 15 سیکنڈ کا ٹاپک چینج بھی کر رہا ہے، وہ چیز دیکھ بھی رہا ہے۔ تو اب یہ یوزر تو ہے، لیکن جو کانٹینٹ اور جو مواد یہ دیکھ رہا ہے وہ آپ کو نہیں پتا، وہ تو جو وہ دکھا رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے، جس کے نتیجے میں بچے کی خطرناک تربیت ہوتی ہے، اس سے خطرناک ذہن سازی ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ بچوں کے اندر چڑچڑاپن بھی دیکھتے ہیں، غصہ بھی دیکھتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بھائی چھوٹے بھائی کے خلاف ایک جارحانہ رویہ اختیار کر لیتا ہے، حالانکہ وہ چھوٹا ہوتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ایسی صورتحال ہوتی ہے جس کے نتیجے میں پورا معاشرہ بگڑ جاتا ہے۔ اب بچے نے مان لیجیے آپ کا بچہ ہے، آپ نے اپنے چھوٹے بھائی کو پٹی مار دی، جس نے کہاں دیکھا؟ اب وہ فلم دیکھ رہا ہے، کوئی کارٹون دیکھ رہا ہے، اس میں کچھ چھت پہ سے کود رہا ہے، کچھ اڑ رہا ہے۔ یہ سب چیزیں بچوں کو ان سے بچانے کی ضرورت ہے۔ تو آپ کا بچہ یوزر ہے اور ایسا کنٹینٹ استعمال کر رہا ہے جس کے آپ خود جو شیطانی پروگرام کے تحت ان کو پیش کیا جا رہا ہے،
تو ایک بنیادی چیز بچوں کی تربیت کے لیے یہ ہے کہ سوشل میڈیا سے بچوں کو دور رکھا جائے، موبائل سے جتنا بھی ہو سکے اتنا دور رکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کی صحیح تربیت کا انتظام خاص طور سے گھر میں کرنا چاہیے، اور گھر میں انتظام کب ہوگا؟ جب والدہ بچے کو وقت دیں گے۔ بنیادی غلطی اس دور میں یہ ہو رہی ہے کہ والدین بچوں کو وقت نہیں دے رہے۔ اب آپ بیچ میں کاٹ کے یہ کہیں گے کہ بچے مانتے ہی ہیں، وہ تو ضدی ہوتے ہیں، موبائل لے کر ہی چھوڑتے ہیں، مسئلہ تو یہ کیسے بنایا جائے؟ یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، بچے مانتے نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بچہ کی جو ایک بات اور دیکھیے آپ، کبھی کبھی والد کا ذہن نہیں، مان لیجیے بچہ 4 سال کا ہے، 3 سال کا ہے، بچے کی بس جیسے آٹا ہوتا ہے نا، کلی مٹی جسے کہتے ہیں کہ جیسا آپ بنا دیں گے ویسے بندی چلی جائے گی، ایسی بچے کی فطرت میں شرافت ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بچہ جو دیکھے گا وہ کرے گا۔ مثال کے طور پہ بچے جب پیدائش ہوگی اس کے بعد سے مسلسل وہ یہ دیکھتا ہے کہ نیکر پہن رہا ہے، وہ کپڑے پہن رہا ہے۔ جب بچہ مان لیجیے 2-3 سال کو واپس نیکر اتار کے دیکھیے، وہ فوراً اوپر کو چڑھائے گا، تو اسے کس نے دعوت دی کہ آپ اوپر کو کیجیے؟ کیا اس نے کسی بولنے کا تبلیغ سنی کہ بچے یہ سطر ہے، سطر عورت ہے؟ کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے یہ بات دیکھی کہ یہ چیز ڈھکی ہوئی رہنی چاہیے۔ تو گویا کہ اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ بچے کی فطرت میں شرافت ہوتی ہے، لیکن اسے آپ موبائل میں مسلسل ننگی تصویر دکھانے شروع کر دیں، وہ پھر اتار دے گا خود ہی، آپ اسے پہنائیں گے تو روئے گا۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں آپ دیکھیں گے جب وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، ان دونوں کو آدم و حوا کو کس نے تعلیم دی کی تھی کہ یہ سطر عورت ہے؟ ہو سکتا ہے اگر مطالعے میں ہمارے بات نہیں آئی، اگر ہو تو واللہ اعلم، لیکن یہ بات ہے نہیں، فوراً انہوں نے اپنے پتوں کے ذریعے اپنے سطر کو، یہ انسان کی فطرت کی بخار ہے۔ تو بچہ نہیں مانتا، یہ بھی والدین کی ناکامی ہے۔ والدین کو اس لیے علامہ اصفہانی رحمۃ اللہ نے بات لکھی کہ اب کے ایک تو معنی ہوتے ہیں جو مشہور ہے کہ من کان سبب فی اصلاحہ، جو کسی کی اصلاح کا سبب بنتا ہے۔ تو ایک بچے کا جو ذہن ہے اسے آپ سیٹ کریں گے پہلے۔ مان لیجئے بچے کی عمر ہوتی ہے ماننے کی، شروعاتی عمر جو ہوتی ہے، جو ہم بچے کو اگنور کرتے چلے جاتے ہیں، بہت اہم عمر ہوتی ہے یہ، جس میں آپ بچے کو ایک بہترین انسان کے روپ میں مستقبل کی دنیا کو ایک بہترین انسان دے سکتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے بچے کے ذہن میں 8-10 سال کی عمر کے بعد سوالات جنم لیتے ہیں، بات کو سمجھنے کی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہوتی ہے، وہ سوالات قائم کرنا چاہتا ہے، وہ کبھی آپ سے رائے کا اختلاف کر دیتا ہے اور آپ کو غصہ آتا ہے اس کی بات کا کہ یہ بول کیوں رہا ہے، میرے خلاف نہیں چل رہا ہے۔ یہ بھی ناسمجھی کی دلیل ہے۔ آپ کا بچہ انسان ہے، روبوٹ نہیں۔ روبوٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ نے اسے جیسا فٹ کر دیا ویسے چلتا ہے، لیکن آپ کا بچہ ایک انسان ہے، اور انسان اچھا برا یہ سب چیز سوال کرتا ہے۔ تو بچہ نہیں مان رہا تو گویا کہ اس کے اندر آزادی کے جذبات ہیں، اسے یہ چیز لگ رہی ہے کہ میرے لیے فائدہ مند ہے۔ آپ کی صلاحیت یہاں، آپ کا کام یہاں یہ ہے کہ جو چیز بچے کو فائدہ مند لگ رہی ہے آپ اس کے لیے نقصان دہ ثابت کر کے اس کو اچھے کام میں لگا دیجیے۔ تو جب ایک نشے کا مان لیجیے، آپ نے یہ کہا بھی کہ بچہ مانتا نہیں ہے، مجھے یہ نہیں لگتا کہ پہلی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے نے زندگی میں پہلی مرتبہ موبائل دیکھا ہو، موبائل کی پہلی مرتبہ ویڈیو دیکھو اور 1 گھنٹے کی لگاتار دیکھتے چلا جائے، ایسا ہوتا ہے؟ آپ نے اس کی آہستہ آہستہ عادت بنائی، 10 منٹ 5 منٹ، اب اس کے اندر سائنس یہ کہتی ہے کہ ڈوپامین انسان کا کریٹ کرتی ہے ریل جو دیکھتا ہے چھوٹی چھوٹی۔ جب انسان کوئی چیز دیکھے گا، بچہ جب وہ چیز مسلسل دیکھے گا تو اس کے جو اندر کی ایک سسٹم ہے وہ اسے کیچ کرتا ہے اور پھر اس کی جانب کشش بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ پہلی اسٹیج نہیں، بچہ مانتا نہیں، یہ تو وہ اسٹیج ہوتی ہے ہم بچے کی شخصیت کو آگ لگا چکے ہوتے ہیں۔ اب آگ لگا دی ہم نے، 6 گھنٹے ہم نے موبائل دکھایا، ہم نے ماں کو کام کرنا ہے، بچے سے ماں بھاگ رہی ہے تو بچے کو ماں نے موبائل دے دیا۔ اب جب یہ صورت حال پیدا ہو گئی، اب وہ چاہتی ہے تو اب بچتا نہیں۔ تو میرے خیال سے یہ سوال جو ہے کہ وہ مانتا نہیں، یہ ماں باپ کی ناکامی کا سوال ہے۔ مانتا نہیں، گویا کہ آپ نے اس کو اس چیز کا عادی بنا دیا۔ اب بات طویل نہ ہو جائے، یہ دیکھیے شراب حرام بات ہوئی، بہت زمانے کے بعد ہوئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کبھی شراب نہ زمانے جاہلیت میں بھی نہ زمانے اسلام میں، لیکن دوسرا جو حلقہ تھا تو پورا دن، بہت سے لوگ تو پورا دن پوری رات پیتے۔ اب یہ مکے کی ایک عمومی خرابی تھی، عام خرابی تھی، گھر تھی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خرابی کا ازالہ صرف حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو دیکھ کر فرماتے پہلے دن کے ختم، تو مشکل پیش آ رہی۔ تو ایک ہوتا ہے کہ معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، جو خرابیاں آپ کی دیکھیے کامن ہے یا عام ہے یا کیسی خرابی، اس وقت
بچے کو ہم نے دیکھنا ہے کہ جو بچہ موبائل چلا رہا ہے یہ اس کی شروعات ہے, اس کا کون سا دور چل رہا ہے. 15-20 سال کے بچے کا دور ایسا ہوتا ہے اگر آپ اس سے موبائل چھین لیں گے وہ ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے, تنہائی کا شکار ہو سکتا ہے, خودکشی بھی کر سکتا ہے. 20 جسے 10 سال مسلسل موبائل چلاتے ہوئے ہو گئے, باپ ایک دن غصہ میں آیا, موبائل چھینا, 10-15 بچے کے لگائے منہ پہ, موبائل چھین کے رکھ دیا اور اسے تنہائی میں ڈال دیا. اب جسے 6-6, 7-7, 8-8 گھنٹے موبائل چلانے کی عادت ہے, آپ ایک دم اس سے موبائل چھینیے, یہ بھی تربیت کے خلاف ہے. تو ابھی انشاءاللہ اس پر موضوع جب تفصیل سے ہوگا تو بچوں کے ہم وہ طے کریں گے کہ کون سا بچہ کس عمر میں ہے اور اس کی کیا خرابی اور اس کے ازالے کی کیا شکل ہو سکتی ہے. فی الحال بس اتنا کہنا ہے کہ جو صورتحال ہے بڑی سنگین صورتحال ہے, اس پر توجہ دینے کی بہت سخت ضرورت ہے, کیونکہ ماہرین جو نفسیات کے ماہر ہیں, سائیکولوجسٹ ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ جو انسان کا شروعاتی دور ہوتا ہے ایک جذباتی دور ہوتا ہے, یہ چیزوں کو قبول کرنے کا دور ہوتا ہے, بالکل زرخیز زمین ہے, جو آپ اس میں ڈال دیں گے وہ اگنی شروع ہو جائے گی. اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے زہر بچوں کے ذہن میں ڈالا جا رہا ہے, مائنڈ کنٹرول کیا جا رہا ہے, اور سبلیمینل میسج جسے کہتے ہیں کہ وہ غیر شعوری طور پر باقاعدہ کیلیفورنیا میں انٹیلیجنس ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ کس طریقے سے ذہنوں کو قبضے میں کیا جائے, اور سب سے زیادہ ذہن قبضے میں بچے کا ہوتا ہے. تو ہم اس موضوع پر انشاءاللہ فرصت سے توجہ دیں گے. یہ کوئی ایسا موضوع نہیں ہے کہ چند لمحات سے بات ہو جائے, بڑا وسیع موضوع ہے, بڑا اہم موضوع ہے. اس لیے میں آپ کے جو آپ کے ویڈیوز دیکھتے ہیں ان سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ یہ جو انشاءاللہ ایپیسوڈ چلیں گے تو توجہ سے سنیں کہ سوشل میڈیا کے کیا فائدے ہیں, کیا نقصانات ہیں, اور مستقبل میں ہماری نسل پر کیسے اثرات پڑیں گے اور پڑ رہے ہیں. انشاءاللہ اس پر بات اور فرصت سے کریں گے. جزاکم اللہ. آج کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ موبائل سے دور رکھا جائے. میرا خیال یہ خلاصہ نہیں, آج کی بات کا میسج یہ ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا خطرناک ہے, کیونکہ بات تو غیر مرتب ہوئی ہے, کیا خطرناک ہو سکتی ہے آگے بات آ جائے گی, لیکن یہ ہے خطرناک. تو جب تک سب ویڈیو آپ نہ دیکھ لیں, جو بھی پورا سسٹم ہوگا سب ویڈیو تک نہ جائیں کہ دینا ہے یا نہیں دینا, یہ کتنا دینا ہے کتنا دینا, اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہے, اس کے فائدے نقصان کیا ہیں, یہ اگلی بات میں انشاءاللہ ہم طے کرتے ہیں. جزاک اللہ.